اگر تم اس بات پر ہو سب میں صاف کہہ رہا ہوں تو میں ہاتھ ڈالوں گا، نہیں تو میں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا یار موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، ابھی بھی تھوڑی اذیت میں آئی ہے۔ میں نے کہا وہ سوچ لو، کہہ رہے ہاں۔ میں نے 7 بکرے ہوں، کہہ رہا 7 بکرے؟ میں نے کہا 7 بکرے منگاؤ، 14 ناریل منگاؤ، سامان ان کو لکھ کے دیا، یہ سامان آئے گا میرے سارا سامان لگایا، شنگل وغیرہ منگائی، اب اس کی چوکی لگائی، اب ہم نے کام شروع کیا۔ اس نے آتے مجھ پہ حملہ کیا، میں نے اس کو اشارہ کیا، بکرا کھٹ کر کے گئی۔ پھر اس نے اس پر حملہ کیا عورت کو مارنے کے لیے، پھر میں نے اس کو بکری کی طرف کاٹ دیا، دوسرا بکرا گر گیا۔ اکبر بھائی مجھے اپنی زندگی میں کبھی اتنا وقت نہیں لگا کسی کام میں، ہم 10 منٹ میں کام نپٹا دیے، 4.5 گھنٹے تک اس نے مجھے بتا دیا، 4.5 گھنٹے میں 5 بکرے مار دیے۔ اب مجھے پریشانی ہوئی شروع، میں نے یہ سالے 2 رہ گئے بس خالی، اور یہ اپنے جوگن پہ رہ گئے۔ ہاں یہ سالہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ میں نے ان کو بولا، میں نے کہا جاؤ یار ایک کام کرو، کیا؟ میں نے کہا حلوہ پوری بناؤ اور پھیکا حلوہ بناؤ اور جلدی سے لے کر آؤ۔ میں نے کتنی، میں نے 7 پوری بناؤ اور سب پوری پہ تھوڑا تھوڑا حلوہ رکھنا، لیکن میٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ اب بھائی انہوں نے ایسے ہی کرا، میں نے پکوڑے مل جائیں گے، کہنا یہاں مل جائیں گے، میں نے لے کر بیسن کے پکوڑے منگائے کہ پکوڑا رکھا اس کو۔ اب میں نے بہروں کو دیا چھوڑ، میں نے کہا یہ سالہ کام نہیں آ رہا، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دیا۔ منصر عام آگوری کو بلایا، آج ابھی میں نے کہا یہ لے ذرا سامان رکھا، اٹھا اس میں سے پوری، اب وہ کہہ نہیں، میں نے وچن دیا بہروں اپنا کام کرے گا، اور پھر میں نے کہا بھائی میں تیسرے کو وچن تھوڑی لے رہا ہوں تو پوری اٹھا۔ کہہ رہا ہے کیوں اٹھاؤں؟ میں نے کہا بھائی تو پوری اٹھا۔ کہہ رہا ہے کیوں اٹھاؤں؟ میں نے کہا اٹھا تو ہم تیرے کو یار تیری دعوت کری، اب مجھے یہ تھا میں ایک پوری کو اٹھا لی، بہروں ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں 4.5 گھنٹے لگ گئے، اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو جان چھوڑانے۔ اب میں نے کہا اگر میں لڑتا ہوں تو یہ اس کا کام کر دیں، میں لڑنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ آخر کار منصر عام آگوری کو میں نے کہا تم نہیں اٹھائے گا، بابا بھیم سنگھ کی میں آ دیتا ہوں۔ جب میں نے اس کو یہ بولا تم نے پوری اٹھائی، پوری اٹھائے، یہ ان کا گرو ہے، وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے کہا بکرا دے دیا، اس نے کہا جھٹکا دیا، گردن مار میرے مذہب میں نے کہا رہا جی کھلا دے رہا ہوں جی۔ لے لیا،
جب اس نے لیا میں نے منصر رام سے بولا، میں نے اس کو بول اٹھا 24 کو، انہوں نے کہا ناریل دے، 14 ناریل دے کے کر کے میں بھیجتا گیا، 13 ناریل کو اس نے 24 کر دیا، ہم نے کہا میں نے اٹھانا اس کو، میں نے اٹھا دی تو ہاتھ پہ سیدھے کر دیا، اس نے ایک انگڑائی نہیں ہاتھ پہ سیدھے، میں نے کہا بچ گئی، میں نے کہا سامان اٹھاؤ، اب میں نے کہا بکرے کا کیا کرنا ہے، منصور رام کہنے لگا میرے کو دے، اس کو سن کر صاحب وہ عورت سیدھی، میں نے کہا ابھی یہ بے ہوش رہے گی، لیکن دیکھ لو ہاتھ پہلے سیدھے ہو کل آؤں، اور جب تک میں نہیں آؤں اس کو اٹھانا، اور یہ اٹھے گی بھی نہیں، لیکن اس کو کمپلیٹ اٹھانا، ہاں دوسرے دن ٹریٹ کر دیا، پھر میں نے اسے ہزار کیا، پڑھائی کی، تو گھر والے سے پوچھ رہے کہ میں کہاں ہوں، اٹھ کے بیٹھے چکر آ رہے ہو تو پر اس کو برا حال تھا، میں نے کہا اب یہ ٹھیک ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، 3-4 دن بعد مجھے دکھا چلا، ابھی کھلاؤ پلاؤ اس کو، ڈیبل لگا اس کو علاج کرو، وہ کام ایک گھڑے کرے گا، لیکن اس کو بڑا سمجھ کے نکالنا، ارے مار دیتے ہیں، 1 منٹ نہیں لگاتے بھائی، 1 منٹ نہیں لگاتے یہ لوگ، لیکن مارتے جان کے سب سے پہلے ہم لوگ عامل کو کرتے ہیں، اور اتنا خبیث شیطان ہے، اتنا خبیث شیطان ہے، ہاں اتنا خبیث شیطان ہے کہ بڑی بڑی چیزیں سے گھبراتی ہے، لیکن علاج بڑے بڑے مارکے کے کرتے ہیں۔ ایک لڑکی پاگل تھی، ہمیں لے گئے ہمارے گھر سے، یہ جمشید روڈ ہے نا، یہ کیا جہانگیر روڈ میں لڑکی تھی، وہ لے گئے مجھے وہاں پہ، تو یہ لڑکا آتا ہے سمیع، میرا مرید ہے چشمہ والا سمیع، تو اس کے یہ پینٹی میں نوکر تھے، اسی کا کوئی ساتھی تھا وہ پینٹی میں تھا، تو انہوں نے بولا کہ اپنے پیر صاحب کو نا ہماری لڑکی کو دکھا دو بہن، یہ پاگل ہے، اب ہم جو گئے تو باقی وہ پاگل، اپنے پیریڈ کے کپڑے وہ ایسے ملتی تھی فرش پہ، اس سے پوچھا لگاتی تھی، اس حال میں تھی بالکل آزاد کھوپڑی سے، میں نے اس کو دیکھا کہ میں نے کہا یار اس کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہو، تو ہمارے بھائی تھے بزرگ میرے ساتھ، تو مجھ سے کہنے لگے یار اتنی اچھی خوبصورت لڑکی ہے جوان، کچھ کر اس کے لیے، ابھی میں نے کہا تم تو کہہ دیا کچھ کر، یہ گلے پڑ جائے گی، بہت لمبا کام ہے، کہہ رہے نہیں یار کچھ دیکھ لو کر سکتا ہے، اب بھائی میں نے دیکھا اس کو، اب بلایا اس چیز کو، اس سے بولا، میں نے کہا یار یہ بتا اس کو کیا ہے، اس نے بولا بھائی اس کا معاملہ دوسرا ہے، علی گڑھ کے اندر ایک پنڈت، ہاں، اور اس نے تالا باندھا اور روز پڑھائی کرتا ہے، ابھی تو میں نے کہا علی گڑھ میں ہو تو اس سے کیا تعلق، کہہ رہا اس کا یہ تعلق ہے کہ یہ انڈیا گئی تھی، اور انڈیا جن کے یہاں ٹھہری تھی ان کو یہ لڑکی پسند آ گئی، انہوں نے ان سے شادی کے لیے کہا کہ اس کی شادی ہمارے بیٹے سے کر دو، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری نہیں ہوئی یہ کسی کی ہوگی نہیں کبھی، سن 1981 کی بات کر رہا ہوں، کہنے لگے انہوں نے 10,000 روپے پنڈت کو دیے اس کو پاگل کرنے،
اور یہ پاگل ہی رہے. اور پنڈت روز پڑھائی کرتا ہے تعلیم. میں نے کہا یار یہ تو بڑا ٹیڑھا کام ہو گیا. سالہ علی گڑھ کہاں, پنڈت کہاں. اب میں نے یہ بتاؤ کہ تالا آ سکتا ہے؟ اس نے تالا الماری میں رکھا ہے اور پنڈت نے ہنسا, اور ہے پنڈت روز میں پڑھائی کرتا. میں نے کہا پنڈت نکالتا ہے کب اس کو پڑھنے کے لیے؟ تو کہنا پنڈت رات کو 12 بجے نکالتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے, ٹھیک 12 بجے سے پڑھتا ہے. میں نے کہا اچھا مجھے پنڈت کا کمرہ دکھائے گا؟ اس نے بولا دکھا دیتا ہوں. اس نے مجھے پنڈت کا کمرہ دکھایا. میں نے بولا یار یہ پنڈت تیرے کعبے میں آئے گا؟ یہ بہت حیران کرتا ہے, سب کچھ کرنا پڑے گا. میں نے اس کے سر پہ پنکھا چل رہا, کہہ رہے ہاں چل رہا ہے. بس میرا ہو گیا. اب جا مجھے بتا 12 بجے جب یہ بیٹھے کیونکہ پنڈت نے تالا نکال لیا تو وہ چوکی پہ بیٹھ گیا. اسی ڈیوٹی لگا اور مجھ سے کہہ رہے کیا ہوا. میں نے کچھ اب 12 بجے بیٹھنا پڑے گا. اب جب 12 بجے تو اس نے مجھ سے کہا کہ پنڈت نے تالا نکال تو وہ بیٹھ گیا. میں پنکھا چل رہا ہے بند, چلو چل رہا. میں نے پھر پہلے کام لے کر پنکھا تو چھت اور گرے پنڈت میں سیدھے لے گئے. بہت مشکل تھا. اب چل, میں نے کہا جا 2 گالیاں بھاگا. وہ کہہ رہے میرے کو کوئی مدد چاہیے. میں نے کہا میں کرتا ہوں, تو اپنا کام کر, اور تم نے یہ کرنا ہے بس پنکھا پنڈت کو لگے اور تم نے تالا اٹھانا. مجھے پنڈت کے سر سے خون نکلے گا, ہزار ٹوٹ جائے گا اس کا, تو تم نے تالا اٹھا لیا تو لیا تالا. تقریباً 15 پونے 2 گھنٹے بیٹھے. اب ہوا کیا کہ مجھ سے کہنے لگا پنکھا توڑنے میں ٹائم لگ جائے گا ذرا سے. تو میں نے کہا اس کے پنڈت کے اٹھنے سے پہلے توڑنا ہے. کہہ رہا ہاں اس سے تو پہلے توڑنا ہے. پونے گھنٹے کے بعد پنکھا ٹوٹا اور پنڈت سے دینا پڑ گیا. اور پنڈت کے پنکھا گرا اور پنڈت چیخا اور نے تالا اٹھایا. مجھ سے کہنے لگا رہا ہے تالا. اور میں نے کہا بھائی سب لوگ ایک طرف ہو جاؤ, تالا آ رہا ہے. ہاں میں نے کہا یہ مسالہ پھینک کے دیکھا. غصے میں تھا بھائی. تالا جب آن کے دیوار پہ لگا ہے نا, ایسے لگا کہ جیسے کسی نے میزائل مارا اس پہ, کوئی راکٹ لانچر مارا دیوار. جہانگیر روڈ کے کوارٹر کی دیوار آدھا پلاسٹر نکل گیا بلاک کا, اور تالا گر کے لڑکتا لڑکتا یہاں تک آیا. اتنا بڑا تالا علی گڑھ کا. وہ میں نے کہا تو اس تالا لیا کی چابی کہاں ہے؟ کہہ رہا چابی بھی آئے گی. انہوں نے چابی نہیں, میں نے کھولا اس کو. وہ کسی سے کھلی نہیں. میں نے اس کو لگائی چابی, میں نے چھوڑا اور پوچھا اس کو, میں نے کھول اس کو. کہہ رہا یہ کام میرا نہیں. چل رہے میں نے کھول اس کو. خیر اس نے کھول دیا. تالا کھلا اور لڑکی ایسے ہو گئی جیسے کہ اس کو کچھ تھا ہی نہیں. اسی وقت اب وہ کہنے لگے اس لڑکی کو ایک دم کیا ہو گیا. میں نے کہا جو تھا وہ کھل گیا.
اب پنڈت کا تو پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے کہا مجھے، لیکن آج کے بعد تالا نہیں پڑ سکے گا کسی کو، اس کو اٹھاؤ سمندر میں ڈلوا دینا، رات کو 3 بجے ہم فارغ ہوئے اس سے۔ تو یہ چیزیں ایسے ایسے کام کرتی ہیں۔ اور عامل کو ایک بات بتا دوں میں، یہ یاد رکھنے والی بات ہے ہمیشہ کہ جب بھی پڑھائی کرنے کہیں بھی بیٹھیں اپنے سر پہ کوئی چیز نہیں رکھنا، نہیں جیسے پنکھا چل رہا ہے ہم پڑھائی میں بیٹھے ہیں کوئی چیز بند کر دو، کھڑا گرے گا نا تو تم الگ ہوگے تھوڑا سا، پنکھے کے نیچے نہیں بیٹھے ہو، نقصان نہیں کرے گا، چلتا ہوا گرے گا تو کہیں بھی جائے گا، وہ چیز کہیں بھی گر جاتی ہے۔ تو ہمارے استاد تو ہمیں اس بات کی بڑی تنبیہ کرتے تھے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسی دیوار نہیں ہونی چاہیے، ایسی چھت نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی حصے سے خون نکلے گا بدن کے ساتھ ٹوٹ جائے گا۔ تو ان باتوں کا اس کام میں بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ایک پورا سمجھ لو جہاد ہوتا ہے اس وقت کہ آپ نے کس ٹیکنیک سے لڑنا ہے۔ یہاں پر گولی مار میں ایک عامل تھا محمود شاہ، سورہ یاسین کا بڑا کلاس کا عامل تھا، تو اس سے ہو گئی۔ اب وہ کہنے لگے اس میں چوٹ نہیں لگ رہی، ابھی میں نے کیوں نہیں لگ رہی، کہنے لگے نہیں لگ رہی، میں نے سالے کو پھینک دو، اس کا پیر فلش میں چلا گیا۔ مارو، میں نے کہا چوٹ ناپاک ہو گیا، ناپاک میں ساتھ ٹوٹ گیا تھا، پیچھے ہٹا مارا، چھوٹے سا ڈاکٹر ڈال دیا، یہ لو، یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ عامل کو اب تو اب اگر دیکھا جائے نا تو اب نہ ایسے کام کرنے والے رہ گئے اور نہ کوئی اتنی محنت کرتا ہے۔ اب تو وہ تعویذ پکڑے جلا دیے، تعویذ دبا دیے، تعویذ گڑ دیے، وہ یہی رہ گئے۔ چیزوں سے کام لینے والے بہت کم لوگ رہ گئے، نہ محنت سے کرنے والے رہے نہ محنت سے کاٹنے والے۔ اب نہیں رہے وہ لوگ، ورنہ حقیقت بات ہے کہ جب ہم لوگ یہ کام کرتے تھے تو ہمارا استاد کہتے تھے کہ بیٹا کفن سرہانے رکھ کے سونا اگر سونا ہو تو، اور کہتے تھے جب تک سورج نہیں ڈوب وہ نکل آئے سونا نہیں۔ الو کی طرح بیٹھے رہتے تھے رات رات میں، کہتے تھے سونا نہیں ہے، ہاں بولے سورج نہیں ہوگا تو یہ حملہ کریں، سورج ہوگا پھر بے فکر سو جاؤ۔ جیسے وہ جانور کھڑے کرتے ہیں، بکرا، جانور کو اپنی سیفٹی کے لیے کرتے ہیں یا مریض کی سیفٹی کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ جب چیز حملہ کرتی ہے نا تو تم اس کو اتار سکتے ہو کسی جگہ، پہلا وار کرے گی دوبارہ نہیں کرے گی۔ بہت کم چیزیں ایسی ہیں جو پھیر پھیر کے وار کرتی ہیں۔ ایک بار میری ایک پنڈت سے ہو گئی تھی، وہ کالی کا عامل تھا، اس نے بھی میری رات خراب کرا دی۔ میں روکوں اور وہ بھیج دوں، میں روکوں اور وہ بھیج دوں، ہاں۔ پھر میں نے بولا یہ کیا بوال ہے یار، کیا اٹک گیا سارا جانور۔ پھر میں نے ان کو بولا، پھر میں نے کہا یار اس کو پکڑو ایسا میں بس، اور اس عامل کو منہ ڈال دو آگ میں سارے جو آگے رہ بیٹھا ہے۔ ہاں یہ بھی ہوا کام۔ تو انہوں نے کیا کرا کہ پیچھے سے ماری لات جا کے اس کو، آگے آگ جلائے بیٹھا ہوتا مچھ، سیدھا مچھ میں نے چوکی جا، مطلب قابو نہیں آ رہا تھا۔ بڑے طریقے سے چلنا پڑتا ہے اس کام میں کہ کس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔
یہ بڑے خطرناک کام ہے، لیکن یہ کہہ دیتے ہیں بھائی آسانی سے کہہ دیا 2500 آدمیوں کو کارڈ کر دی، 3000 آدمی کو کارڈ کر دی، میں نے بولا بھیا یار بفال بن جاتا تھا ایک آدمی کو کارڈ کر، کس طریقے سے کیا ہوگا. اور بڑی اسٹرانگ چیزیں تھیں، یعنی کہ ایسی چیزیں اب دیکھو نا کیسی زندہ چیزیں تھیں، تب یہ حال ہوتا تھا. نارسنگ جو ہے نا یہ 9 اس کے روپ ہے. نارسنگ کے ہندوؤں میں جیسے کہ ہم اسد اللہ کہتے ہیں نا، اللہ کا شیر، اسی لیے کہتے ہیں وہ، اسی طرح کہتے ہیں وہ نارسنگ، یعنی کہ بھگوان کا شیر. نارسنگ جو ہے کہ 9 روپ لیتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو سکھلی کے اندر ہندوؤں میں پہلی قوت جو ہے وہ کالی ہے، دوسری ہنومان، تیسری بھیرو اور چوتھا یہ نارسنگ ہے. 5واں ان کے آگے کوئی نہیں. ہاں نارسنگ کا بھی عامل نہ کو چنے چپا دیتا بند دیکھیں اگر کوئی نارسنگ عامل ہو. بہت خطرناک ہے، شیر کی طرح ہے اس کا، جب یہ آتا ہے نا تو شیر کی طرح ہے اس کا نارسنگ. یہ 9 روپ لیتا ہے، اس لیے 9 نارسنگ کہلاتے ہیں. اور سب میں حرامی، ان میں سب میں حرامی جو بہت ہی یعنی کہ شیطان کہا جائے جس کو، وہ ہے کلبہ. وہ حرامی بہت ایسے ایسے دوراؤں پہ لے آتا ہے بندے کو، ایسے ایسے چالے چلتا ہے بندے کے ساتھ. وہ کلبہ ویر کہہ لو یا کلبہ کہہ لو، آئی نا سمجھ میں، وہ ہے وہ لیکن بہت وہ گندا بھی بہت ہے. نالے میں بیٹھ کے ہوتا ہے یا ندی میں، نالے پہ جاؤ یا ندی پہ جاؤ، وہاں بیٹھ کے پڑھائی کرو اس کی، وہاں ہوگا وہ. اتنا سو بچے کی طرح ہوتا، لیکن کام ایسے کرتا ہے کہ اس کو بولو یہ گاڑی پلٹ گئی، ہاں پوری گاڑی پلٹ گئی، پیچھے گاڑی وہی کر رہا ہوں، پوری گاڑی پلٹ گئی. ایسا ہے بدماش. لیکن یہ ہے کہ جس گھر میں گھس جائے تو وہ برباد کر دیتا ہے. اس کی موڈ بڑی خطرناک ہے. اس کی موڈ ایسے ہے سمجھ لو کہ 1.5 گھنٹے میں بندے کو وہ ہانڈی بھی ہے، لیکن ویسے بھی اس کی موڈ جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کی ہوتی ہے. آدمی سمجھ نہیں پاتا، چھاتی توڑ دیتا. یہاں پر کم عامل ہیں اس کے بہت. ایک ہوتا موسیٰ بنگالی اورنگٹون، وہ کلبے کا عامل. ابھی اس کا بیٹا ہے بابو، وہ وہاں بیٹھا ہوا ڈیفینس میں، وہ کرتا ہے کلبے سے. بہت کم عامل ہیں کلبے کے یہاں پر، لیکن جو ہیں وہ سمجھ لو یوں کہا جائے کہ اس وقت کروڑ پتی لوگ. ایسے کام کرتا ہے کھڑے، لیکن ڈرتا ہنومان سے. اچھا ہنومان سے یہ سب ڈرتے ہیں، بھیرو بھی، نارسنگ بھی، کلبہ بھی، جتنی بھی سبلی کی چیز ہیں اس سے ڈرتے ہیں ہنومان سے. یہ 64 جوگنی جو 64 جوگنیاں جو ہیں یہ 64 عورتیں ہیں جادوگر. اور کالی کے ساتھ یہ چلتی ہیں. جب کسی پہ کوئی وار کیا جاتا ہے تو جوگنی کام کرتی ہے اس کے اوپر جا کر، کالی خود نہیں جاتی.
اور کالی کا روپ دھار دیتی ہے کام کرتے وقت، تو 64 جوگنی کہلاتی ہے. اور اس میں 4 کٹنی ہیں، ان کو ان کی زبان میں کہتے ہیں نٹنیاں. 4 نٹنیاں ہیں: نٹنی دھوبل، نٹنی بیراگن، نٹنی پریٹھن اور نٹنی جوگن. نٹنی بیراگن، نٹنی دھوبل اور نٹنی کولاٹن. یہ 4 نٹنی ایسی ہیں کہ 64 جوگنی ان کے آگے کچھ نہیں. ایک نٹنی کسی کے پاس ہو نا تو بڑے بڑے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ایک پورا اکھاڑا ہے، یہ ایک الگ دنیا ہے. اور یہ اتنا بڑا پروسیس ہے کہ آدمی کی پوری عمر لگ جاتی ہے اس میں سے، پھر بھی نہیں سمجھ پاتا کون سی چیز کہاں سے ابھر کر آ جاتی ہے. جب آدمی اس لائن میں قدم رکھتا ہے نا اور کسی ایک چیز کو جب تسخیر کر دیتا ہے پھر اس پہ راز کھلتے ہیں، پھر وہ آگے کے راستے بولتے ہیں. اتنے ہی سمجھ لو یوں کہا جائے کہ کوئی ایک کھل جائے تو اتنے معاملے کھل جاتے ہیں آدمی پر کہ آدمی سوچتا پاگل ہو جائے. اور جتنے میں نے دیکھے بڑے بڑے پیر، کسی کے پاس نوری چیز چلتی ہے نہیں دیکھی. کسی کے پاس ہے بھی جن میں سے. ہاں کسی کے پاس بس لوگوں کو لا کے رکھتے ہیں ذکر کرو ذکر کرو خوب ذکر کرو. ہاں ان سے اللہ اللہ کرا رہے ہیں، خود اپنے لگے رہے دوسرے کام میں. کلندری سلسلے میں مچ کو جلائے رکھتے ہیں. کلندری سلسلے میں مچ کو جلاتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ کلندری سلسلے کے جتنے کڑے ہیں نا اس میں مچ پہ پڑا جاتا ہے، مچ جلانا ضروری ہے. ہاں اس میں شرط ہوتی ہے، لکڑی سلگی رہتی ہے. میرے پاس ایک ان کا کڑا تھا کلندریوں کا، اس کا نام تھا کیا نام تھا اس کا، نیگوریا کلندر. نگوریا کلندر تھا. تو اس کی شرط یہی تھی کہ ہر وقت میں جلا کے رکھوں میں حاضر ہوں. جہاں مچ بجھے گا میں چلا جاؤں. کام بڑے بڑے کر سکتا ہوں، مجھ سے کہتا کام جو بولو میں کرتا ہوں، لیکن میرا مچ جلنا چاہیے. اب چل میں نے کہا تیرا مچ کون جلا کے رکھے گا سالے، یہاں لکڑیاں خرچ ہوتی ہیں اس میں. ہاں ارے کوئی بیڑی کی لکڑی کا، کوئی املی کی لکڑی کا. ہاں میں نے کہا پاگل ہو گیا بھائی تو کیا میرے کو نہیں لگنا. لیکن کمال کی چیز ہوتی ہے کلندری. ہاں ان کے کڑے ایسے کمال کے ہوتے ہیں کہ اپنی مثال آپ. لیکن بڑی ریاضتیں مانگتے ہیں. ریاضتیں بہت مانگتے ہیں. اب وہ ایک چھڑی کا عمل تھا، کلندری ہے وہ، لیکن کم سے کم 3 سے 7 سال لگتے ہیں. اور تمہاری کامیابی کی علامت یہ ہے کہ چھڑی کہیں رکھی ہے نا کونے پہ، اب تم اس کو ہاتھ بڑھاؤ ایسے کر کے اور کڑا پڑو، چھڑی تمہارے ہاتھ سے کامیاب ہو.
اب وہ ڈنڈے کا کیا کمال ہے؟ وہ ڈنڈے کا یہ کمال ہے کہ بیمار کو ایک ڈنڈا مارو، بیمار سے، آصف زدہ کو مارو، آصف زدہ سے۔ تنکے والے بابا تو ڈنڈا ہی مارتے تھے۔ کون؟ تنکے والے بابا مشہور تھے، اچھا، تو وہ ڈنڈا مارتے تھے، مشہور تھے، ہاں، پہاڑ کے اوپر بیٹھتے تھے۔ اچھا، یہ سب بے نظیر بھی وہاں جاتی تھی، نواز شریف میں وہ کلام کوئی نہیں کرتے تھے، بس جس پہ زیادہ پیار آتا اس کو 5-6 ڈنڈے مارتے ہاں تھے، بس، جو پسند نہیں ہوتا تھا 1-2 میں چلا تھا۔ ہاں وہی ڈنڈا مارے گا کام ہوا۔ میں نے دیکھا جو ہے مجھے ڈنڈا مارنے کا طریقہ اس طرح تھا کہ لگتا نہیں تھا۔ میری ملاقات ہوئی ان سے، پتہ نہیں کون سی زبان میں بولتے، بچے کے متعلق میں نے ان سے پوچھا، کہا کہ وہ بچہ ہے اس کو ایکزیما ہے، مجھے کہتا ہے اس کو خنزومہ کھلاؤ، خنزومہ بولا یہ بتا اشارہ کیا، بولا یہ نمک ہے نا وہ لے جائیں بچوں کو کھلا۔ لیکن میں نے دیکھا وہ لکڑی مارتے ہیں، کل ماریں گے سر پہ دھوتی، یہ تو سیدھی سیدھی مار دیتے نا، لگتی نہیں کیا کہ وہ 5-6 ڈنڈے مار دی۔ یہی بات ہے، ہمارے بڑے اسپیڈ سے کرنے ایسے سے کر کے، لیکن لگا نہیں بالکل۔ حالانکہ بڑا جملہ بولتے تھے آپ کو اللہ نبی چنگا کر سی، یعنی ہر ایک کو یہ بولتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس کا حبیب اچھا کرے گا۔ وہ یہ سیکھا تو پڑا ہے اس کا ڈنڈے کا، قلندری لاٹھی، قلندری لاٹھی کہلاتی ہے۔ ارے بہت عمل کرا، پتہ نہیں کتنے کون سے سینکڑوں عمل ایسے ہیں کہ جو ملے ہوئے ہیں لیکن کرے نہیں۔ کتنے کرے گا عمل؟ استادوں نے اتنے عمل دیے کہ آدمی عمل کر کر کے پاگل ہو گیا۔ ہاں میں نے کہا بس بہت ہے بھائی، جب یہ ہوگا نا ہمارے عوامی کا تو ہمارے استاد آ گئے تو اس بعد حیات تھے، ابے یار تو نے شادی کر لی؟ ابھی تو میں نے کہا تمہیں نہیں پتا، تم بھی تو آئے تھے شادی میں۔ کہہ رہے میں کب آ گیا؟ ابھی میں نے کہا بھائی تم نے زیادہ پی رکھی ہوگی تو تم پتہ نہیں چلا ہوگا کہ تم کہاں ہو۔ کہہ رہے اب لڑکا بھی ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں لڑکا بھی ہو گیا۔ اب کہنے کی یاد ایک بات میری سن، کہنے لگے اب پوت کھلا لے یا بھوت کھلا لے۔ اب میں نے جب سنا تو میں تو چکر میں آ گیا، میں نے کہا استاد اب تم ہی بول دو گے کیا کرنا۔ کہنے لگے بیٹا بھوت تو بہت کھلا لیے، سب پوت کھلاؤ، ایک دن تو بھی تنگ آ جائے گا ان سے، لیکن اپنے بچوں سے تنگ تو نہیں آتا آدمی۔ میں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے، کہنے کے بعد اسے خیر بات کرتے ہیں بیان چھوڑاؤ۔ ابھی میں نے کہا استاد وہ حساب ہے کہ میں تو کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور اب کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے۔ ہاں یہ سب کہاں جائیں گے؟ سینکڑوں کی تعداد ہوتے ہیں، 4 تو بالکل مین تھے جو کام کرتے تھے، تاکہ ان کے ساتھ بڑا لشکر ہوتے تھے۔ ہاں 4 تو مین ہی تھے جو کرتے تھے کام کرتے، اور بڑے کمال کے تو مجھ سے کرنے یار بس کسی کا حوالے کر دو۔ اور میں نے کہا یہ کوئی ایسی چیز ہے کسی کا حوالے کر دو؟ کسی ایسے ویسے کا حوالے ہو گیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ کہنے لگے ہاں بھائی یار تجھے بھی جان چھڑانی ہے نا اپنی۔ میں نے کہا ایسے تھوڑی چھڑانی ہے، تو میرے گلے پڑ جائے پھر بعد میں۔ پھر میں نے کہا میں بھی کر دوں گا بندوبست، تم بے فکر ہو گیا بس۔ پھر وہ اسی حساب سے پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے جان چھڑاتے گئے، کچھ کو آزاد کر دیا، ان سے وچن لے لیے، ایک چیز ایک کے حوالے کری،
تو وہ پجامے سے باہر ہو گیا. ایک مسئلہ بن گیا بھائی. اب محلے والے میرے پاس آ گئے, بھائی تم نے کیا کر دیا اسے؟ میں نے کہا اچھا, کہہ رہے کچھ کرو اس کا وہ کو آٹ کر رہا ہے. میں نے کہا چلو کرتا ہوں. پھر اس کا ختم کرنے میں ختم کر دیا. میں نے کہا چلو تو ختم ہو گیا, پھر جان چھوٹ گئی, باندھ دیا اس کو, جان چھوٹ گئی اس سے. تو اس طریقے جا کے جان چھڑائی تھا مسئلہ. ہاں ہاں. پھر یہ ہے کہ تعویذوں سے اپنے کام ہم کر دو. انہوں نے کہا ہاں یہ, لیکن یہ نہیں رکھو. بس دو چار چیزیں ایسی کہ جو سیفٹی کی بھی تھی, کام بھی کرتی تھی, اور ان سے کوئی وہ بھی نہیں تھا, نقصان نہیں تھا. ایک چہل کاپ کی دو چیزیں تھیں ویسی, اور ایک دو چیزیں اور آیات کی تھیں. تو میں نے کہا بھائی یہ چھوڑ دو, یہ چلنے دو, باقی بھی جان چھوڑاؤ. وہ چلتی نہیں, ان سے کوئی نہیں تھا. سورہ یاسین کی نہیں وہ چیز, وہ میں نے چلنا ہوں بس. باقی سب سے جان چھوڑائی. وہ دوسری جو کڑوں کی چیزیں تھیں, جورگوں کے نام کے کڑوں کی چیزیں تھیں, بہت اپنے موقع کو دیکھا. اور اب تو کوئی ہمارے پہ ایسے جناب لیا گیا تھا, تعویذ لکھے گئے ہوئے جہاں پہ چلا ہو گیا تھا. اپنا حاضر کرنے والا کام, نہ کوئی جلانے والا کام, زمانہ ہو گیا چھوڑ دیا. میں نے کہا اس میں بھی نہیں پڑھو, کیونکہ وہ شاید جنات کی آدمیوں کے لیے کے ذریعے ہوتا ہے کام. تو میں نے کہا یہ پھر یہ تنگ کرنے لگے گا مجھے, تو اس سے بھی جان چھڑاؤ. شہنشاہ جن دو میں نے رکھی ہوئی چیزیں, ایک شہنشاہ جن کا تنوش تھا, اور ایک شہنشاہ جن مہانیل پوچھ تھا. ان سے جناتوں کا کام کرا جاتا, بڑی طاقت ہے جنات. کوئی کیسے جنات ہو کھڑے کھڑے چلا جاتا. آدمی تو وہ چھوڑ دیا, تو آج نہیں کرتا میں. اب کوئی جنات میں نہ حاضر والا آ بھی جاتا ہے تو پانی سم کر کے دے دیا, کر کے دے دیا. اب نہ میں نے کہا جان دہی وزن ہے اتنی, اور نہ ٹائم رہا, کیونکہ مذہب پہ بیٹھ کے جنات تھوڑی ساریں گے, وہاں تو مریض ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بوال بنے گی, تب جا کے جان چھٹی ہماری. لیکن یہ کہ وہ کام ہو تو کسی بھی چیز کو بول دیا, وہ کہیں کا بھی کام ہے. کڑوں میں سب سے پاورفل کڑا, کڑوں میں سب سے پاورفل کڑا ہے حضرت علی کرم اللہ, وہ مندرا کہلاتا ہے. حضرت علی کے کڑوں میں بھی وہی حضرت علی کے کڑا ہے, سب سے طاقت والے. اور اس کے بعد سے جب کریں پہلے نمبر پہ حضرت علی کا تھا, اس کے بعد سید بریلوی کا تھا. سید بریلوی سے بہت کام لیتا تھا, سید بریلوی سے ان سے ملا ہوتا تھا. ہاں, تو سورب کا کام بھی میں نے سید بریلوی سے کرا تھا. لیکن یہ ہے کہ اس کام کو بڑا ڈیپ میں سمجھنا پڑتا ہے. حضرت علی کا کڑا تھا میرے پاس, جس سے میں کام کرتا تھا, بتایا بھی تھا میں نے شاید. اس کی پڑھائی کی مردان شاہ علی ضرب زور سے لگا کہ احباب پر سوار ہوا شہنشاہ اللہ لا الہ کو پڑھا پیر مرتضی حسن کے اللہ کہنا اپنی لگا طیات اللہ کی ڈھابیسی علم ترہ کیفا فالا رب و شمشی لی لگا لیلہ کو پریشن کٹا سان لکلو اللہ صلی دس میں پڑھا کلاؤز برب ناس کی کمان صفائی جائز المزمل و درکش میں تیر پا وقتین بزیتون بزاب دیلہ امیر المومنین کمر باندھ کے تیار ہو کھڑا ان اللہ پر جبرائیل کو بلا معاوض اللہ مکاجی پر سبحانہ اسرافی جلی سے پھیرا پا انکی کنتو ذراوی
یہ علی دیدہ من ظالمین، یہ کل کا یہ بدو مددہ محمد جس میں آدم پر پشمو خواجہ قطر ہیں جو پیروں میں اللہ چڑھے ملتین جو غوثوں کے بادشاہ فری شکر گنج خواجہ قطب کو بلا آدم سے نبی نو ذکر شیشہ بھی یعقوب آتے ادریس مسلم اللہ سلیمان بھی زبوری داؤد آ گیا ترے چڑھے حضرت ابراہیم میں حضرت چڑھے سے مرسل محمد و حکم تھا دلدل بسوار ہوئے آپ شاہ علاقہ تھا کفر کے بلسوس پڑے رستم بھی کانپ اٹھا محمودی کو کیا قائل جنوں کا بادشاہ علامہ مچھندر کو شاہ شرف پاگلا جسرت گرو گورکھ ناتھ بولی کا پیارا تھا کفاگت ٹہل کا پکڑا رام کو بلا سیتا کو لاؤ پکڑا رام کے صفت اثر کو کیا قائل جو لنکا میں رہتا تھا 12 امام نالی اثر میں لیا چڑھے تھا جو اسماعیل آمچہ سرنمند کو قید کر دیا جہنت بھیم سے نصر ماؤں کو پکڑا لونچا ہماری کال کا پکڑ دھرت میں دبا جو اللہ کو نہ مانے اس کو مارو تھا نانک تم مردانہ پکڑ دیمیا کو لا نارو کو سبھی دیوگنا کل کو زنجیر پا کالا کل بن نارسنگ بھیرو سب کو قید کر دیا 6 لاکھ 36 رامی حضور میں بلا جنتر کی تار باندھ سبھی نالتی ہٹا جادو مسان کی سب جڑیاں کو لا کالے علم کو باندھ شاہ میڈو کو پکڑا اور لوزت باندھ گڈا تعویذ منتر سب کو باندھ سبھی تنتر کو پیش پا جالو جل کو بھی مڑیا کی خاک کو بابا رمے تو عزت میں تو اللہ کہ لائے رما سید احمد کبیر سب ڈینیوں کو باندھ لا کھیل سبھی باندھ مدار کے مدار کا جنہیں پیرتار سب کو قید کیا بادشاہ کی بس باندھ بھی گبے کا زولہ سب کو سبھی دانوں کو نہ قید کیا سب کو بھی بس کی بچھو کی طرف جا پھنس کو پکڑ کر ڈانگ سبھی چیز کا سلیمان بیٹا تخت کے سبھی پریوں کی طرف جا دیو جھون بول پر سب چڑے لو کو باندھ لا سائے میں سب کو بات جو ہے بعد میرا نظر پٹارے پلک میں ہٹا بیماری سب دفع کر بسم اللہ مدد میری پیر دستگیر بادشاہ بنتو کو تو سبھی باندھ دو کلا میرا تلوار کو سب ہتھیاروں کو باندھ لا کچھ جادو کرا تو رسما سب ساحروں کو باندھ لا ان ہم جب قیدنا پیدا ہوں وہ آخری تو پیدا ہماری پڑت مولا علی دی چڑھت تھرو منتر سلیمان السلام کا چلے باچا بیخا مدان شاہ علی تیری علم کی طاقت کا تماشا برک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تھا حضرت علی اس کے آگے کوئی نہیں چلتا بڑے سے بڑے سپنیگر سے ہم ٹکرا جاتے ہیں جہاں یہ کڑا مارا ہاں بھاگا تو اس کے آگے نہ بہروں کی چلتی ہے نہ کسی چیز کی چلتی ہے کوئی نہیں چلتی کسی کی بھی اس کے آگے تو اس کی ریاضت بھی بہت ہے 40 دن مسلمانوں کے قبرستان میں کرو 40 دن عیسائیوں کے قبرستان میں کرو پھر 40 دن مسان میں پڑھائی کرو پھر 40 دن سمندر میں پڑھائی کرو پھر 40 دن کمرے میں بند ہو کے پڑھائی کرو ہاں تقریباً 1 سال کی ریاست ہوتی ہے پھر یہ چلتا ہے پھر اگر تم نے یہ کرا ہے اب کسی عمل جو مقابلے کا جو بھی طاقت وہ آ جائے سید بھرنا والا یہ کتنے ٹائم سید بھرنا کا جو ہے 40 روز کا سمندر کے اوپر جا کے پڑھا جاتا ہے اگر نہیں جا سکے تو قبرستان میں پڑھ لے قبرستان میں نہیں پڑھ سکتا تو گھر میں پڑھ لیتے لیکن یہ ہے کہ اصل جو ہے یہ سمندر میں پڑھا جاتا ہے سمندر کنارے بیچ میں ہاں 40 دن تو یہ ہیں چیزیں بڑی چیزیں ہیں یہ جن کے مقابلے ہی نہیں کچھ 108 والی ہاں 108 3 گھنٹے لگتے ہیں ان بچوں کے بس کا کام کہاں ہے انہوں نے آرام ہی آرام دیکھا ہے ایک تو بنا ہے اب وہ لگا ہوا ہے نا باشی ٹائم لگے گا لیکن یہ ہے کہ ہم پختہ ہو رہا ہے واسطہ لیکن ایسے نہیں کر سکتے جیسے ہم نے کیے بڑی محنت ہمارے استاد بڑے سخت تھے ہمارے استاد تھے نا وہ بڑے سخت تھے جلاد ہاں ہاں یہاں یہ اپنی یہاں رکھتے تھے ہمیشہ آنکھیں آؤ یعنی متھے پہ رکھتے تھے اور ہمیشہ گالیاں دیتے رہتے تھے سارے دن کچھ کر ہی نہیں سکتے کہنے تمہیں نہیں آ سکتا ارے میں نے کہا کبھی تو آ جائے گا ارے نہیں تمہیں نہیں آئے گا سارے تم محنت تو کر نہیں سکتے اب اور کتنی محنت کرائے گی
لیکن یہ ہے کہ بعد میں وہ کہتے تھے بیٹا آج تمہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے سختی کیوں کری تھی، کیونکہ تم سے سامنے والا رعایت نہیں کرے گا. ہاں اگر میں تمہارے ساتھ رعایت کرتا تو آج تم اس قابل نہیں ہوتے. جو سمجھ میں آتی تھی بات واقعی صحیح کہتے ہیں. جب گزرے نا اس راستے سے پھر پتہ چلا نا کہ ہاں واقعی اگر وہ رعایت کرتے تو پھر سامنے سے رعایت چھوڑ دیتی ہے. اب یہ بچے تو گھر میں بیٹھ کے چلو تو بھی پڑھ لیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے ہم نے کر لیں، کیونکہ آج کل کوئی ایسے لوگ بھی نہیں ہے سامنے. اب وہ نہیں چیزیں ہیں، ہم وہ باتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. پرانے لوگ تھے وہ سینوں میں لے کے مر رہے ہیں، دے نہیں رہے کسی کو. کیونکہ وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر کسی نااہل کو دے دیا تو تباہی مچائے گا. ہاں